أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سورہ بقرہ آیت نمبر 250. ولما برزوا لجالوت وجنودی، واو کا معنی ہے اور، لما کا معنی ہے جب، برزو وہ ظاہر ہوئے، وہ سامنے آئے. کون ظاہر ہوئے، کون سامنے آئے؟ طالوت اور طالوت کے ساتھی. لجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے، یعنی کہ جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے. لی جالوتا، یہ دو لفظ ہیں، ایک لام اور ایک جالوت. لام کے معنی کے لیے کے واسطے مراد یہ کہ جالوت کے سامنے. وجنودہ، اور اس کے لشکر. جنود جمع ہے کس کی؟ جندن کی. جند لڑنے والے لشکر کو کہتے ہیں. قالو، انہوں نے کہا. یہ لما کا جواب ہے کہ جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو قالو، انہوں نے کہا. کنہوں نے کہا؟ طالوت کے ساتھیوں نے. کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب. قالو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے کہا. اس کا واحد ہوتا ہے قالا، اس نے کہا. ربنا، اے ہمارے رب. ربا سے پہلے یا حرف ندا مقدر ہوا کرتا ہے تو اس یا کا معنی ہے اے. ربا، رب، نا، ہمارے. اے ہمارے رب. رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پالنے والا ہو، جو آپ کے سب امور کی تدبیر کرنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ رب ہے، سب کا خالق ہے، سب کو پالنے والا ہے، سب کے سب امور کی تدبیر کرنے والا ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا وہی ہے. تو انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب. جب وہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب تو گویا کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رازق، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمارے ہر معاملے کی تدبیر کرنے والے. افرغ، یہ فعل امر ہے واحد کے لیے. افرغ، تو ڈال، تو انڈیل دے. بظاہر یہ فعل امر ہے اور فعل امر ہے، لیکن فعل امر کبھی استعمال ہوتا ہے آرڈر دینے کے لیے اور کبھی یہ استعمال ہوتا ہے درخواست کے لیے، التجا کے لیے، گزارش کرنے کے لیے. تو یہاں پہ چونکہ یہ لوگ مخاطب کر رہے ہیں کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. تو یہاں پہ اللہ کو آرڈر نہیں دے رہے، الفاظ فعل امر کے ہیں لیکن انداز اور سیاق و سباق بتا رہا ہے یہاں پہ وہ گزارش کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. کیا؟ افرغ، تو انڈیل دے. علینا، ہم پہ. یہ دو لفظ ہیں علا اور نا. نا کا معنی ہم، علا کا معنی پر. ہم پہ انڈیل دے ہم پہ. کیا؟ صبرن، صبر. صبر مفعول بھی بن رہا ہے. وثبت اقدامنا، واو کا معنی اور،
ثبت فعل امر ہے واحد کے لیے، تو جمع، اور یہ بھی درخواست کے معنی میں ہے، گزارش کے معنی میں ہے، یعنی کہ گزارش کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو جمع، تو برقرار رکھ، اقدامنا ہمارے پاؤں، اقدام قدم کی جمع ہے، قدم کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں کو، تو اقدام کئی پاؤں ہو گئے، تو جمائے رکھ اقدامنا ہمارے پاؤں کو، وانصرنا واو کا معنی کیا؟ اور، انصر فعل امر ہے واحد کے لیے، تو مدد کر، اللہ سے گزارش کی جا رہی ہے اللہ تو مدد کرنا ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف، الکافرین یہ صفت ہے کس کی؟ القوم کی، اور الکافرین جمع ہے کس کی؟ کافر کی، کافر کفر کرنے والا، کافرین کفر کرنے والے، القوم لوگ، یہ اسم جمع ہے اور اس کے الفاظ میں سے اس کا کوئی واحد نہیں ہوا کرتا۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ ہم جانتے ہیں کہ اس آیت سے پہلی آیتوں میں تذکرہ ہے اس بات کا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک نبی کے زمانے میں بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ آپ ہمارا کوئی حکمران مقرر کریں، بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم جہاد کر سکیں، لڑ سکیں۔ تو اس نبی نے کہا تھا کہ اگر تم پہ جہاد فرض کر دیا گیا تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ تم نہیں لڑو گے۔ انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں لڑیں گے؟ ان لوگوں نے ہمیں ہمارے وطن سے نکال دیا اور ہمارے بیٹوں کو، ہماری اولاد کو غلام لونڈی بنا لیا، تو ہم لڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ تو انہوں نے طالوت کی بادشاہت پہ اعتراض کیے، تو نبی نے مطمئن کیا بھائی ان کو سلیکٹ کرنے والا خود اللہ ہے، اور ان میں خوبیاں بھی ہیں، علمی لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھائی جس سے پتہ چلا کہ وہ آدمی واقعی بادشاہت کا حقدار ہے۔ پھر اللہ نے بیان کیا کہ یہ طالوت لشکر لے کر نکلے اور انہوں نے لوگوں کو خبردار کر دیا کہ اللہ تمہارا امتحان لینے والا ہے ایک نہر کے ذریعے، جو اس میں سے پانی نہ پیے یا ایک چلو پانی پیے تو وہ میرا ہے، میرا پیروکار ہے، میرے راستے پہ ہے، میرے طریقہ کار پہ ہے، اور جو زیادہ پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ نے بیان کیا کہ اکثر لوگوں نے طالوت کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور جب جالوت اس کے لشکر دیکھے، ان کے سامنے آئے تو کہنے لگے آج ہم میں لڑنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کا آخرت پہ پختہ یقین تھا، اللہ پہ پختہ یقین تھا، انہوں نے ان کو حوصلہ دیا۔ کیوں ہمت ہار بیٹھے ہو ان کی تعداد دیکھ کر؟ تاریخ کو دیکھو، اللہ نے کتنی چھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی جماعتوں پہ فتح دی۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ آیت نمبر 250 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، کہ جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے، لڑنے کے لیے سامنے آئے، صفیں بنا لیں، تو قالوا، تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ آگے دعا کا تذکرہ ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ آپ اللہ کے دشمنوں کے لیے سے لڑنے کے لیے نکلیں، اپنی سواریاں ساتھ لیں، اپنا اسلحہ ساتھ لیں، اپنے ہتھیار ساتھ لیں، میدان میں پہنچیں، سب اسباب اختیار کریں، آخر میں توکل تعداد پہ نہیں، سپاہیوں پہ نہیں، ہتھیاروں پہ نہیں، کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ۔ تو دو کام ہیں، ایک اسباب اختیار کرنا اور ایک یہ ہے کہ توکل اور اعتماد اسباب پہ نہیں، اسباب کے رب پہ۔ تو وہ لوگ غلط جو کہتے ہیں کہ اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، بس اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، یہ جس توکل کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ شرعی توکل نہیں ہے۔ شرعی توکل کس کو کہتے ہیں؟ شریعت توکل کس کو کہتی ہے؟ کہ اسباب اختیار کریں، پھر بھروسہ اسباب پہ نہیں، اسباب کے رب پہ ہو۔ تو یہ اسباب کو نظر انداز کرنے والے بھی غلط، جیسا کہ آج کل کئی صوفی ہیں، اور وہ لوگ بھی غلط ہیں جو اسباب پہ کلی بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ پہ انہیں کوئی یقین نہیں، اللہ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
تو یہ بھی غلط وہ بھی غلط، اور درست راستہ درمیان میں ہے۔ اسباب اختیار کریں، جنگ کی تیاری کریں، ٹریننگ لیں، ٹریننگ دیں، سپاہیوں کو میدان میں لے کر آئیں، مال جمع کریں، ہتھیار خریدیں، میدان میں پہنچیں۔ اب آخر میں توکل اور اعتماد کس پہ؟ اللہ پہ۔ یہی کچھ کیا تھا نبی علیہ السلام نے میدان بدر میں۔ مدینہ سے صحابہ کرام نکالے 313 سے کچھ زیادہ، ہتھیار ساتھ لیے، جو سواریاں میسر تھیں ساتھ لیں، میدان میں پہنچے، اور پوری رات آپ دعائیں کرتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ طالوت اور طالوت کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہماری پہلی درخواست یہ ہے کہ ہم پہ صبر انڈیل دے۔ یہ کون سا انداز ہے کہ صبر ہم پہ انڈیل دے؟ یہ افرغ کا لفظ ہے، اور افراغ الشیء علی الشیء، ایک چیز کو دوسری پہ ڈال دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احاطہ کر لینا۔ مراد یہ ہے کہ یا اللہ تھوڑا صبر نہیں ہمیں چاہیے، اتنا صبر دے کہ جو ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ صبر ایسے دے جیسے کسی آدمی کے اوپر برتن سے پانی ڈالا جائے، ایسے صبر ہم پہ انڈیل دے، ڈال دے ہم پہ۔ یعنی کہ جالوت اور اس کے لشکر بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تو یا اللہ تیری طرف سے صبر کی توفیق نہیں ملے گی تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پہ کیا ڈال دے؟ صبر ڈال دے، صبر انڈیل دے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما، ہمارے قدم لڑکھنائیں نہیں، یا اللہ ہم متزلزل نہ ہوں، ہم پیچھے نہ ہٹیں، ہمارے پاؤں جما دے، ہمیں ثابت قدمی دے۔ صبر ہوگا تو ثابت قدمی ملے گی، تو یا اللہ ہمیں ثابت قدمی دے، یعنی کہ ہم بھاگے نہیں، میدان نہ چھوڑیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما کافر قوم کے خلاف۔ یہاں پہ دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ ہماری مدد فرما ان کے خلاف، ہماری مدد فرما ہمارے دشمنوں کے خلاف، بلکہ کہا ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ اس انداز سے یہ کہنا مقصود ہے کہ یا اللہ ہماری ان کے خلاف اس لیے مدد فرما کہ ہم تجھ پہ ایمان لانے والے، ہم تیرے مسلمان بندے، اور یہ کافر ہیں، چونکہ یہ کافر ہیں اس لیے ہماری مدد فرما، ہمیں ان پہ فتح دے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مصائب کے وقت میں اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی التجا رکھنی چاہیے، اور یہ دعائیں کامیابی کا سبب بنیں گی جب اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جتنے بڑے مصائب ہوں اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ مستحکم کیا جائے، پختہ کیا جائے، جبکہ لوگ عام طور پہ مصائب کے دنوں میں اللہ رب العزت کی بجائے صرف اسباب کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کرونا کے ایام ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، بہت احتیاط کر رہے ہیں، بہت علاج کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ سے ویسا رابطہ ہوا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ جب آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی مصیبت ہے تو پھر اللہ سے رابطہ بہت بڑا اور بہت پختہ اور بار بار ہونا چاہیے۔ ساری قوم کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ بہت سے گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 251 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان کو شکست دی اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ کنہوں نے شکست دی؟ طالوت اور طالوت کے ساتھیوں نے جالوت اور جالوت کے ساتھیوں کو اللہ کے اذن سے شکست دی۔ وَقَتَلَ داود جالوت، اور داود نے جالوت کو قتل کیا علیہ السلام۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے اسے بادشاہت دی، کس کو؟ داود کو۔ والحکمت، اور حکمت دی۔ وعلمہ، اور انہیں علم دیا،
مما اس میں سے جو اللہ چاہتا ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹانا نہ ہوتا، دھکیلنا نہ ہوتا، پیچھے کرنا نہ ہوتا، تو لفسدت الارض، البتہ زمین فاسد ہو جاتی، خراب ہو جاتی. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے علی العالمین، جہان والوں پہ. یہ تھا آیت نمبر 251 کا ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ و مفردات کی طرف. فَهَزَمُوهُمْ، فا تعقیب کا معنی ادا کر رہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، یعنی کہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے طالوت اور ان کے ساتھی اور دعائیں کی، تو اس کے بعد کیا ہوا، فَهَزَمُوهُمْ، تو انہوں نے ان کو شکست دی. تو کتنے لفظ ہیں یہ؟ 3. فا کا معنی کیا؟ تو اس کے بعد، اور ہزمو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے شکست دی. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ ہزما، اس نے شکست دی. اسی سے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ہزیمت، شکست. انہوں نے ہزیمت اٹھائی. تو فہزموہم، ہم کا معنی کیا ہے؟ ان کو. کن کو؟ جالوت اور اس کے لشکروں کو. تو انہوں نے ان کو شکست دی، یعنی کہ جالوت اور اس کے لشکروں کو. بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن کے ساتھ. با کا معنی کیا؟ ساتھ سے. اذن کا معنی کیا؟ اذن، اللہ کا اذن، اللہ کا حکم. وَقَتَلَ داود جالوت، اور قتل کیا داود نے جالوت کو. داود علیہ السلام طالوت کے لشکر میں ایک سپاہی تھے اس زمانے میں. تو داود نے قتل کیا کس کو؟ جالوت کو، یعنی کہ ان کے کمانڈر کو، ان کے بڑے دشمنوں کے بڑے کو. وَآتَاهُ اللَّهُ، اور اللہ نے اس کو دی. واو کا معنی کیا؟ اور. آتا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے دی، ہو اسے، کس کو؟ داود کو. کس نے دی؟ اللہ نے. کیا دی اللہ نے؟ الملک، بادشاہت، سلطنت. والحکمت، اور کیا دی؟ حکمت. اور حکمت سے مراد یہاں پہ کیا؟ نبوت. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، واو کا معنی اور. علامہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے تعلیم دی، اس نے علم دیا. اور اس نے تعلیم دی، اس نے علم دیا، کس نے؟ اللہ نے. ہو اس کو، کس کو؟ داود کو. مما، دو لفظ ہے من اور ما. جب من اور ما کو ملایا تو نون جو ہے وہ درمیان سے غائب ہو گیا. اب کیا پڑھتے ہیں؟ مما. اور اللہ نے داود علیہ السلام کو علم دیا، تعلیم دی. مما، اس میں سے، معاشا جو وہ چاہتا ہے، یعنی کہ جو علم اللہ نے دینا چاہا وہ علم دیا. یشاء فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ چاہتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. ولولا، واو کا معنی کیا؟ اور. لولا کو کہتے ہیں حرف امتناع لوجود، یعنی کہ یہ جو لولا ہے یہ کسی چیز کے نہ ہونے پہ دلال کرتا ہے، کسی چیز کے ہونے کی وجہ سے. چونکہ ایک چیز پائی گئی ہے، اس کے پائے جانے کی وجہ سے، اس کی موجودگی کی وجہ سے ایک اور چیز نہ پائی گئی، نہیں ہوئی، نہیں واقع ہوئی. تو کیا کہتے ہیں؟ حرف امتناع لوجود. ولولا دفع اللہ الناس، دفع یہ مصدر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ہٹانا، دور کرنا، پیچھے کرنا. اگر اللہ تعالیٰ کا پیچھے کرنا نہ ہو، ہٹانا نہ ہو، کن کو؟ الناس، لوگوں کو. الناس مفعول بھی بن رہا ہے دفع المصدر کا. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو دھکیلنا نہ ہو، لوگوں کو پیچھے کرنا نہ ہو، لوگوں کو ہٹانا نہ ہو، اللہ کیسے ہٹاتا ہے؟ بعضہم ببعض، ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے. اللہ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے پیچھے کر دیتا ہے، دھکیل دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے. بعضہم، یہ بدل بعض ہے الناس سے، یعنی کہ ان لوگوں میں سے بعض کو اللہ دھکیلتا ہے، ببعض، بعض کے ساتھ، بعض کے ذریعے. کچھ لوگوں کو اللہ کچھ لوگوں کے ذریعے دھکیل دیتا ہے، پیچھے کر دیتا ہے. تو اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لفسدت الارض، زمین میں بہت فساد ہوتا، زمین خراب ہو جاتی. اچھا اب دیکھیں،
ہم نے لولا کے بارے میں کیا کہا تھا؟ حرف امتناع وجود ہے. اب لولا یہاں پہ بتا رہا ہے کہ زمین پوری کی پوری فاسد کیوں نہیں ہوئی، اس زمین پہ خیر کیوں موجود ہے، چاہے خیر کم ہے چاہے زیادہ ہے تو وہ خیر کیوں موجود ہے، وہ امن و امان کیوں موجود ہے، ساری کی ساری زمین فاسد کیوں نہیں ہو گئی؟ اس لیے کہ اللہ کا یہ نظام موجود ہے. کیا موجود ہے؟ کہ اللہ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے پیچھے کر دیتا ہے، دھکیل دیتا ہے. تو لولا نے کیا بتایا؟ لولا نے بتایا کہ فساد پوری زمین میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کا نظام موجود ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ لولا حرف امتناع وجود. لا فسدت الارض، لام جو ہے یہ لولا کے جواب میں ہے، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ توکید کا. البتہ، یقیناً. فسدت یہ فعل ماضی ہے واحد مؤنث کے لیے. اس کا مذکر کیا ہوتا ہے؟ فاسدہ. مؤنث کیا؟ فسدت. فسدت فاسد ہو جاتی، خراب ہو جاتی. کیا؟ الارض زمین. ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، ذو فضل فضل والا ہے. ذو کا معنی کیا ہے؟ والا، صاحب. اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، بڑی عطا والا ہے، بہت کچھ دینے والا ہے، بہت فضل کرنے والا العالمین، جہان والوں پہ. عالمین جمع کس کی؟ عالمون کی. عالمون ایک جہان کو کہتے ہیں، عالمین کئی جہان. جیسے سورہ فاتحہ کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، ان کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ طالوت اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کے اذن سے شکست دے دی جالوت اور اس کے لشکروں کو. یعنی کہ مسلمانوں کے زمانے میں جو کچھ بدر کی لڑائی میں ہوا، یہی کچھ ہو چکا ہے طالوت کے لشکر کے ساتھ. طالوت اور ان کے ساتھی کتنے تھے؟ 313 یا کچھ زیادہ. اور جالوت اور اس کے لشکر بہت زیادہ تھے. لیکن جب اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ سے دعائیں کی، اللہ سے رابطہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا؟ انہوں نے ان کو شکست دی. بِإِذْنِ اللَّهِ، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے اذن سے ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اللہ کے کون سے حکم سے؟ یہاں پہ اللہ کا کون سا اذن ہے؟ اللہ کا اذن کونی. اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے شرعی، ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے کونی. دیکھیں اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، یہ اللہ کا کون سا حکم ہے؟ شرعی. اور اس اللہ اپنے اس حکم میں، شرعی حکم میں، اللہ تعالیٰ بندے کو ارادہ دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں. ہمارا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو، آگے تمہاری مرضی. پڑھو گے تو انعامات دوں گا، نہیں پڑھو گے سزا ملے گی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ اختیار دیتے ہیں، ارادہ دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو شرعی اذن ہوتا ہے وہ کبھی واقع ہوتا ہے، کبھی واقع نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے روزے رکھنے کا، کئی لوگ رکھتے ہیں کئی لوگ نہیں رکھتے. اللہ نے حکم دیا ہوا حج کرنے کا، کئی لوگ کرتے ہیں کئی لوگ نہیں کرتے. اللہ نے حکم دیا ہے سچ کہنے کا، کئی لوگ سچ بولتے ہیں کئی لوگ سچ نہیں بولتے. تو اللہ کا شرعی حکم کبھی واقع ہوتا ہے کبھی واقع نہیں ہوتا. لیکن جو اللہ کا کونی اذن ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. مثال کے طور پہ جب موت کا وقت ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں مر جا، تو بندہ فوراً مر جاتا ہے. وہاں پہ اللہ کو اختیار نہیں دیتے. ہماری جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ اللہ کا شرعی حکم ہے کہ کونی. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی سے کہتے ہیں بیمار ہو جا، بیمار ہو جاتا ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو اختیار دیا جائے کہ ہم نے کہہ دیا بیمار ہو جا، تیری مرضی ہے بیمار ہو یا نہ ہو. تو اللہ کا جو کونی اذن ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اس کی ایک اور مثال دوں گا آپ کو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ابو بکر کو رضی اللہ عنہ اور ابو لہب کو کیا کہ مسلمان ہو جاؤ. لیکن یہ اللہ کا حکم، یہ اللہ کا اذن شرعی تھا کہ کونی تھا؟ شرعی تھا. ابو بکر صدیق نے مان لیا، ابو لہب نے نہیں مانا. تو یہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے ان کو شکست دی اللہ کے اذن سے. تو یہ اللہ کا کون سا اذن تھا؟ پھر کونی.
وقتل داود جالوت، یہاں پہ اللہ نے تذکرہ کیا اپنے عظیم نبی جناب داود علیہ السلام کا، لیکن جب کا یہ واقعہ ہے تب وہ نبی نہیں تھے، عام سپاہی تھے۔ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ کافروں کے سربراہ جالوت کو قتل کیا۔ اس کے بعد اللہ نے وہ انعامات بتائے ہیں جو اللہ نے داود علیہ السلام پہ کیے۔ فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو کیا دی؟ بادشاہت دی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ بادشاہت کوئی جرم نہیں ہے، بادشاہت کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بادشاہت کیسی ہے، اگر شریعت کے مطابق ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو بادشاہت اچھی ہے۔ داود علیہ السلام کی بادشاہت اچھی ہے، اور اگر بادشاہت شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بری ہے۔ یہی صورتحال کس کی ہے؟ خلافت کی۔ خلیفہ اگر اچھا ہے، شریعت کے مطابق خلافت کا نظام چلا رہا ہے تو خلافت اچھی ہے، اور اگر وہ شریعت کے مطابق خلافت کا نظام نہیں چلا رہا تو شریعت کیا ہے؟ خلافت کیا ہے؟ بری ہے۔ تو اللہ تعالی نے داود علیہ السلام کو کیا دی ہے؟ بادشاہت دی ہے۔ کب؟ جب طالوت فوت ہو گئے۔ طالوت فوت ہو گیا تو بادشاہت کس کو ملی ہے؟ داود علیہ السلام کو۔ والحکمت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دی؟ حکمت بھی دی، اور حکمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ نبوت۔ تو اللہ نے دونوں چیزیں جمع کر دیں، کس کے لیے؟ داود علیہ السلام کے لیے، بادشاہت اور حکومت، اور ایسی حکومت کسی اور کو نہیں ملی۔ مہو مما یشاء، واو کا معنی ہے اور، علامہ فعل ماضی واحد کے لیے، اس نے تعلیم دی، اس نے علم دیا۔ کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ وعلمہ، اسے، کس کو؟ داود علیہ السلام کو۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک تو تذکرہ اس بات کا کیا کہ اللہ نے ان کو بادشاہت دی، دوسرے نمبر پہ اللہ نے ان کو نبوت دی، تیسرے نمبر پہ فرمایا اللہ نے ان کو علم دیا۔ علم دیا اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ نے علم ان کو دیا، اس علم کے بارے میں اللہ نے چند باتوں کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داود اور ان کے بیٹے سلیمان علیہما الصلاۃ والسلام ان کو علم دیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پہ فضیلت دی ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے وارث بنے، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ سلیمان علیہ السلام نے، اے لوگو ہمیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے، کہہ رہے ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور داود علیہ السلام کو ایک علم اللہ نے کس کا دیا تھا؟ پرندوں کی بولی کا علم، جانتے تھے کہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے، کیا گفتگو کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو زرہیں بنانے کا علم دیا تھا۔ زرہیں جنہیں فوجی پہنتے ہیں، لڑنے والے پہنتے ہیں، مجاہد پہنتے ہیں، جس سے لڑنے والا اپنا دفاع کر سکتا ہے، یہ زرہیں بنانے کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور ایسے اللہ نے ان کو علم دیا تھا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا۔ تو یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَعَلَّمَهُ، اللہ نے ان کو علم دیا۔ تو اللہ نے ان کو بہت سارا علم دیا۔ میں نے قرآن کے ذریعے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے صرف یہی علم داود علیہ السلام کو دیا، لیکن ایک بات طے ہے کہ اللہ نے ان کو سارا علم نہیں دیا، اللہ نے کچھ علم دیا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام علم کے لحاظ سے اپنی اقوام میں سب سے آگے ہوتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا علم اللہ ان کو دے دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اپنے آپ کو عالم الغیب قرار دیا، کسی اور کو عالم الغیب قرار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو غیب کی چند باتیں بتائی ہیں، غیب کا کل علم نہیں دیا۔ اس لیے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں
کہ نبیوں کو غیب کی چند باتیں بتائی گئیں علیہم الصلوۃ والسلام، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عالم الغیب ہیں۔ عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غیب کا علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، نہ آسمان والوں میں کوئی نہ زمین والوں میں کوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان، نبی، ولی، جن، فرشتے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو عالم الغیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعَلَّمَهُ کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو علم دیا، مما یشاء اس میں سے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس کو جو علم دیتے ہیں اپنی مشیت سے دیتے ہیں۔ اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی بھی اللہ کا علم نہیں لے سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو دھکیلنے والے نہ ہوں، اللہ کا سسٹم ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے دھکیل دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہو تو زمین میں فساد ہو جائے، زمین ساری خراب ہو جائے۔ آج زمین کا نظام صحیح چل رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا یہ نظام موجود ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اگر ایک طرف امریکہ ہے تو اس کے سامنے مقابلے کے لیے روس موجود ہے، چائنا موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر رومی تھے تو مقابلے میں ایرانی موجود تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی قوم پوری زمین پہ چھا جائے اور قتل و غارت بپا کر دے اور ان کے مقابلے کے لیے کوئی بھی نہ ہو اور ہمیشہ کے لیے وہی قوم چھائی رہے اور فتنہ و فساد بپا کرتی رہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں آیت نمبر 40 میں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو لوگوں کے ذریعے ہٹا دیتے ہیں، دھکیل دیتے ہیں، اگر اللہ کے یہ نظام نہ ہو تو زمین پہ نہ مسجدیں باقی رہیں اور نہ زمین پہ چرچ باقی رہتے، نہ زمین پہ یہودیوں کے عبادت خانے باقی رہتے۔ آج اگر مسجدیں موجود ہیں تو اس لیے موجود ہیں کہ اللہ نے اس کافر قوم کو جو باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے اور ظلم کرتی ہے دوسروں کے اوپر، اس کو اتنا کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ پوری زمین پہ چھا جائے اور بالکل ہی کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بالکل ہی کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی مسجد آپ کو نظر نہ آتی، لیکن مسجدیں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں کلی طور پہ فساد نہیں ہے، جزوی فساد موجود ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ مسجدیں موجود ہیں، یہ علامت اس بات کی کلی فساد نہیں ہے۔ آج زمین میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، اقامت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں کلی فساد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر زمین پہ کوئی ایک قوم ایسی ہے جو فتنہ و فساد بپا کرنے والی ہے تو اللہ اس کے مقابلے میں کسی اور قوم کو کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ ان کا ظلم ایک حد تک رہے، ان کا فساد ایک حد تک رہے۔ یہ اللہ کا دنیا والوں کے اوپر کیا ہے؟ فضل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے علی العالمین، تمام لوگوں پہ، اسی لیے اللہ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے دھکیل دیتا ہے، پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 252 میں تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں اس حال میں کہ ہم ان کی آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تل کا اس میں اشارہ ہے اور یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، تو اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ ان آیتوں کی طرف جو پیچھے گزری ہیں،
دیکھیں اللہ رب العزت نے واقعہ بیان کیا ان لوگوں کا جو موت کے ڈر سے اپنے وطن سے نکلے، لیکن اللہ نے کہا مر جاؤ تو مر گئے، پھر اللہ نے ان کو زندہ بھی کیا، ان کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی کے زمانے کے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا، بنی اسرائیل کے سرداروں کا، جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ایک بادشاہ مقرر کریں، ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں گے۔ ان کا واقعہ آیت نمبر 246 سے جاری ہے اور 247، 48 اور آیت نمبر 251 تک جاری رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان واقعات کے بارے میں، ان آیات کے بارے میں جو گزری ہیں کہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جن کی ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آیت ان کی جمع ہے، نتلوہا یہ دو لفظ ہیں، نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں، جمع متکلم کے لیے فعل مضارع ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں۔ ہاں ان کی، کن کی؟ ان آیتوں کی، علیہ کا آپ کے سامنے، آپ پہ، دو لفظ ہے علا اور کاف۔ علا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر، آپ پہ، بالحق کی، حق کے ساتھ، با کا معنی ساتھ اور حق حق۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ، واو کا معنی کیا؟ اور، اِنَّا بے شک، یقیناً، بلا شبہ، کا آپ، مخاطب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا، یہ لام مزحلقہ ہے اور توکید کا معنی دیتی ہے، یعنی کہ یقیناً، بے شک آپ، یقیناً، من المرسلین، بھیجے ہوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ من کا معنی کیا؟ سے، یہ من ہے، من کے نون کے اوپر جو زبر آئی ہے وہ آگے ملانے کے لیے آئی ہے۔ المرسلین یہ جمع ہے کس کی؟ المرسل کی۔ المرسل بھیجا ہوا، اسم مفعول ہے، ارسل یرسل سے۔ المرسلین بھیجے ہوئے، وہ کون ہوتے ہیں؟ رسول۔ یقیناً آپ بھیجے ہوں میں سے ہیں، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو یہ تھے اس آیت کے الفاظ اور مفردات۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ یہ اللہ کی کون سی آیتیں ہیں؟ شرعی یا کونی؟ یہ اللہ کی شرعی آیتیں ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی شرعی آیتوں کا نام ہے۔ اچھا، اللہ کی کونی آیتیں کون سی ہوتی ہیں؟ کونی نشانیاں کون سی ہوتی ہیں؟ سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سب اللہ کی کون سی نشانیاں، کون سی آیتیں ہیں؟ کونی۔ اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے اللہ کی شرعی آیتوں کی۔ تو تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، ان آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ورنہ آپ تو طالوت کے زمانے میں نہیں تھے، آپ تو جالوت کے زمانے میں نہیں تھے، آپ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے۔ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل کے چند سرداروں نے اپنے زمانے کے نبی سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے اوپر ایک حکمران مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم لڑ سکیں گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ایک قوم ہزاروں کی تعداد میں اپنے وطن سے نکلی تھی موت کے ڈر سے، لیکن بچ نہیں سکی؟ اللہ نے کہا مر جاؤ، مر گئے، پھر اللہ نے زندہ کیا۔ یہ ساری تفصیلات آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ آیتیں، یہ واقعات، یہ تفصیلات بتا رہی ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ پہ یہ معلومات نازل کی ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے پتہ چلا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں، یعنی کہ جو دلالت کرتی ہیں آپ کی نبوت پہ، آپ کی رسالت پہ۔ نتلوہا، ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، علیہ کا آپ کے سامنے۔ اللہ رب العزت کیا براہ راست اپنا کلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھتے تھے؟ نہیں۔ کون پڑھتا تھا؟ جبریل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں جبریل کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کلام اللہ کا نازل کردہ ہے، نازل بہ الروح الامین، اسے جبریل لے کر نازل ہوئے ہیں، علی قلبی کا آپ کے دل پہ، لتکون من المنذرین، تاکہ کلام آپ حاصل کریں اور پھر لوگوں کو آپ ڈرانے والے بنیں، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں۔
اور سورہ قیامہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ جب ہمارا قرآن آپ پہ نازل ہوتا ہے تو آپ جلدی جلدی اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں، زبان کو حرکت دیتے ہیں تاکہ آپ یاد کر سکیں، آپ یہ کام نہ کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے کہ آپ اس کو یاد کریں اور آپ اس کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کی تلاوت کر لیں تو آپ اس تلاوت کی پیروی کریں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ تلاوت کرتے تھے کہ جبریل کرتے تھے؟ جبریل کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اللہ نے اسے روک دیا، تو یہ تلاوت کرنے والے کون ہوتے تھے؟ جبریل۔ تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان آیات سے، سورہ شعراء، سورہ قیامہ کی آیات سے پتہ چلا کہ یہاں پہ تلاوت کرنے والے سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ کہ تلک آیات اللہ نتلوہا، ہم یہ آیتیں، یہ اللہ کی آیتیں نتلوہا، جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں جبریل کے ذریعے، علیہ کا، آپ کے سامنے، بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی کہ ہمارا اس کی تلاوت کرنا جو ہے یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ کلام جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ بھی حق ہے، وہ باطل نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں یہ بتانے کے لیے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالی نے یہاں پہ دو تاکیدیں استعمال کی ہیں، ایک اِنَّا، بے شک، یقیناً، اور دوسرے نمبر پہ لام۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ رعد میں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں نے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ نے ان کی بات کا جواب دیا اور کہا یقیناً، یقیناً، بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اس سے پتہ چلا نبی علیہ السلام کی رسالت کا، اور یہ کہ آپ رسالت کے معاملے میں، نبوت کے معاملے میں سچے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے ایمانوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان آیات پہ اور قرآن کی دیگر آیات پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔